ویلکم بیک ناظرین. مہتاب خان صاحب آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ بات میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھیے ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں یہ کوئی معمول کے حالات نہیں، غیر معمولی حالات ہیں. اس سارے وقت میں ہم سب کو ایک کریٹیکل انالیسس سے بھی کام لینا ہے، کرٹیسزم سے بھی کام لینا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں پازیٹیو تھنکنگ بھی ڈیولپ کرنی ہے. دیکھیں نا، میں تھوڑا سا فرمائیے، میں اگر تھوڑا سا طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اس میں بلا اس وقت شبہ تو ایک کرپشن پہ بات ہے، اس پہ ایکشن کیا لیا جائے، کیونکہ آج تک کسی کو اس ملک میں کوئی کرپشن کے چارجز میں نہ کوئی منسٹر گیا نہ کوئی پارلیمنٹیرین، تو اس پر بات مس ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا، اور قاہرہ صاحب نے بھی غالباً یہ بھی کہا کہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں انہوں نے کبھی اکاؤنٹیبلٹی کو ایک اپنے ٹول سمجھا اپنے مخالف کو. اور آرمی نے بھی یہی کیا، اور اس سے زیادہ خود کرپشن بھی کی. تو یہ سارا بھی مس ٹرسٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، مس ٹرسٹ نہیں، فیکٹ ہے نا. فیکٹ ہے سر، فیکٹ ہے. اچھا، اب اس حقائق کی اس حالات میں آپ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بنائے، تو اس وقت جو پارلیمنٹ کی عمر ہے یہ جتنی جوڈیشی نوزائیدہ ہے اتنی پارلیمنٹ بھی نوزائیدہ ہے. اس کی بڑی اپنی کمپلیکیشن. سر معذرت کے ساتھ میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتی. آپ کو ووٹ دیا، بھیجا اندر تاکہ آپ اپنا کام کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، میرا کہنے کا مقصد کہ ہمیں ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، درست سمت میں جا رہے ہیں. آپ اپنا رول ادا کریں وچ از ویری پاورفل، سول سوسائٹی رول ادا کریں وچ از اگین ویری پاورفل. ویکنیسز ضرور ہیں پارلیمنٹ کی. میجر کرپشن کے جو ایشوز ہیں اس کو کیسے کریں گے بتائیں. دیکھیں، میں جو بات کرنے لگوں، پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے کرپشن کیسز کے جو آپ نے بات عدلیہ کی ہے، طاہرہ صاحب کر رہی تھی. دیکھیں میری گزارش سنیے، عدلیہ نے اپنا رول ادا کرنا ہے. عدلیہ کو ہم کوئی چیزیں اوور پار نہیں کرنا چاہتے. یقیناً عدلیہ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہوئے تمام اداروں کو اپنے اپنے رول ادا کرنے ہیں. عدلیہ کے اندر بھی بہت پرابلم رہے. ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی بڑی خراب رہی ہے، عدالتی تاریخ بھی بڑی خراب رہی ہے. میری جماعت کا تعلق تو اس سے جو ایک جوڈیشل مرڈر کا شکار ہوئے ہیں. لیکن عدلیہ نے اپنے آپ کو ری ایمرج کیا ہے. وی سپورٹ دیٹ، وی سلوٹ دیٹ، اور ہمیں توقع ہے کہ اس سے بہت بہتری آئے گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک دن کے اندر ایک قانون سازی کے تحت ایک بل پاس کر کے اسمبلی کا، تو کل ایک ٹیبل کر دیتے ہیں مہتاب صاحب، یا میں ایک موشن موو کر دیتا ہوں، اس پہ پوری پارلیمنٹ ووٹ لگا دے گی کہ جی اس ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی اس کے حق میں نہیں ہے. ایک بندہ بھی بھلے جو کر بھی رہا ہو وہ بھی کہتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر، اب میں وہ بات کرنے لگوں، میں کرپشن کا وکیل نہیں ہوں، آئی ایم سوری، لیکن میں وہ بات کرنے لگوں جہاں سے سوسائٹیز چلتی ہیں. سوسائٹیز کے ڈیولپمنٹ کے اپنے ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں. کیا دنیا میں کسی ایسے معاشرے کا آپ ذکر کر سکتی ہیں جو معاشرہ 2 سال میں، 4 سال میں، 10 سال میں سارے عذابوں سے نکل گیا ہو؟ جی میں چھوٹی سی میرا سوال، ہندوستان کے اندر جو ہم سے زیادہ ڈیولپ ڈیموکریسی ہے، ہم سے زیادہ اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے، ہم سے زیادہ بہتر ادارے ہیں، ان کی پارلیمان بھی کام کر رہی ہے، ان کا آئین بھی کام کر رہا ہے، ان کی عدلیہ بھی کام کر رہی ہے، ان کی ایگزیکٹو بھی کام کر رہی ہے، ان کا الیکشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے. اس وقت ہندوستان کی پارلیمنٹ جو تقریباً 550 یا 544 ممبرز پہ مشتمل ہے، اس میں کوئی 128 بندے وہ ہیں جن پہ چارجز ہیں آج بھی بہت سارے. اور کیسز ایک منٹ ان کے تو چیف منسٹر کو بیہائنڈ دی بارز ڈال دیتے ہیں. ایک منٹ میری سن لیجئے ذرا، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے. ان کے اوپر بھی چارجز ہے. کیا ہندوستان سے، میں یہ بات پہلے میں نے کہی ہے کہ میں کرپشن کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ سوسائٹل ایشو بھی ہے، یہ صرف لاس کا ایشو نہیں ہے. کمپیریزن غلط ہے نا. میری گزارش سن لیں نسیم، ہم جب بات کرتے ہیں نا، آپ بات کر رہے ہیں پارلیمان کی، ہر ادارے کی بھی اپنی، جس طرح آپ کی ایک ذاتی شخصیت ہے اور سائیکی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے. آپ کے پہلے جو آپ سے بزرگ تھے ان کی اپنی ایک سائیکی تھی اور اپنے ایوالو کیا اپنے آپ کو. سوسائٹیز کے اندر ادارے بھی اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں افراد کی طرح. ہمارے اداروں نے بھی گرو کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے سمجھیں کہ یہ پارلیمان برطانیہ کی پارلیمنٹ کی طرح کام کرنا شروع کر دے گی تو یہ سوسائٹی کو پہلے برطانوی سوسائٹی بنانا پڑے گا. ایک منٹ نہیں، میرا بات ختم نہیں ہوئی. اس سوسائٹی کو پہلے اپنے برطانوی سوسائٹی بنانا ہوگا، کیونکہ ہم اسی سوسائٹی کے حصے ہیں. مجھے آپ کہیں گی، آپ سے مراد میرا ووٹر کہے گا، مجھے تھانے میں بھی جانا پڑے گا، مجھے کچہری میں بھی سپورٹ کرنا پڑے گا، مجھے اس کے بہت سارے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے سوسائٹل ایشوز ہیں. اور ہم سوسائٹل اور گورنمنٹل ایشوز کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں جو دنیا میں کہیں پاسبل نہیں ہے. آج ہم نے، آپ نے کہا کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے، اب اس طرف آ جائیں. ہم نے، میں دیتا ہوں طاہرہ صاحبہ سے بھی سوال یہ ہے، ان سے سوال میں کاپی کیجئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے جو ہماری پارلیمانی کمیٹی کام کر رہی ہے، اس سے پہلے جو ادارے بنائے گئے سبھی کا اعتراض تھا اس کے اوپر کہ وہ ادارے ٹھیک نہیں ہیں.
احتساب کا ادارہ بنایا گیا, نیب بنایا گیا, فلاں فلاں, اس کے اوپر سبھی لوگوں کا, آپ بھی نیب پہ, میں نے پہلے بھی کہا آپ بھی نیب پہ متفق نہیں, آپ بھی نیب پہ متفق نہیں, طاہرہ صاحب بھی نہیں, ان کے رول پہ, وہ رول ان کا جو تھا وہ احتساب نہیں تھا بلکہ وہ تو انتقام تھا. اب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو اس وقت ہماری پارلیمانی کمیٹی کام کر رہی ہے, ہم وہ فورم پارلیمان کے تحت بنانا چاہتے ہیں. آج یہ ہماری حکومت کا, چلے چھوٹا سا صحیح, بہت چھوٹا صحیح, ہمیں ایک کریڈٹ تو دیجئے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو پاکستان کی پارلیمان کے مطلب ایکسپیرینس بندے ہیں, اور ہم نے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا ہے کہ آپ ہمارے اوپر متسب بن کے بیٹھے. وزیر اعظم صاحب نے اپنے پارلیمان, اپنے جو ان کا سیکریٹریٹ ہے اس کو آفر کیا کہ پہلا میرا اکاؤنٹیبلٹی بل جو نکلا آپ لوگوں کی کمیٹی سے, اس میں کیا تھا؟ مجھے میری بات صرف سن لیجئے, وہ کمیٹی کا بل نہیں ختم ہو جائے گا, لیکن آپ سوال کر دیں گے تو جواب تو دینا پڑے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کیا ہو سکتا ہے, وہ کمیٹی جو ہم اس وقت بنانے جا رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے توقع ہے کہ چند ہفتوں میں وہ کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی. وہ صرف ایک کام یہ نہیں ہے, اس نے پورے کانسٹیٹیوشنل ریویو ہے ان کا کام, جو مختلف ایشوز ہیں ان کو. اب اس کمیٹی کے تحت ہی ایک پارلیمانی اوور سائٹ, جس کو پارلیمنٹ اوور سائٹ کرے گی, وہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس پہ ساری قوم بھی متفق ہو سکتی ہے. اور بالکل اس بات پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ ماضی کے بھی لوگوں کو آ کے پیش ہونا چاہیے. ہم ایک بات ضرور دیکھیں, میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا, ہم عدالتوں سے نہ گھبراتے تھے نہ گھبراتے ہیں, اور آج بھی ہم نے عدالت میں جا کے کہا, ہم نے پارلیمان میں کہا, ہم NRO پیش نہیں کرتے, عدالت میں کہا ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ہمارے کیس نہیں اوپن کرتے, ہم جا کے عدالتوں کو فیس کریں گے. صاحب سوسائٹل جو ایک سچویشن ہوتی ہے وہی حکومت اسی کی عکاسی کرتی ہے. تو اگر سوسائٹی ایسی ہے, جب تک ہم گریٹ برٹن نہیں بنیں گے ایز اے سوسائٹی, تو حکومت بھی ایسی نہیں. میں بسر احترام آپ کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کروں. جی جی, میرا آرگومنٹ اور تھا. کائرہ صاحب اب تھوڑا سا ٹھیک ہے, آپ حکومت میں ہیں اور آپ بالکل وہ سارا ٹائم میں تو بڑے آرام سے بیٹھا تھا. اچھا اچھا, آپ دو میرے مخالف ہیں, میں اکیلا بیٹھوں, تو میں ٹائم کو ڈبل لوں گا. معاف کیجیے گا, فرینڈلی اپوزیشن مہتاب صاحب کے کہنے پہ کہ مخالف ہیں, تو فرینڈلی اپوزیشن کبھی. چلیں, آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ڈنڈے لے کے کھڑی ہے ایک دوسرے کے سامنے, یہ تو نہیں ہوتا. نہیں, فرینڈلی اپوزیشن 56% کی آپ بھی حکمرانی کر رہے ہیں, تو اس لیے آپ بھی جواب دیں ہیں. آپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کرپشن کے مسائل آپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور کرپشن اکراس دا بورڈ ہے. اچھا, میں 2-3 باتیں. کائرہ صاحب نے بات کی کہ انگلینڈ میں فلاں ہے اور ادھر یہ ہے, انڈیا میں فلاں. دیکھیے, انگریزی کا مقولہ, پھر آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ انگریزی بولتی ہے, انگریزی کا مقولہ ہے کہ 2 غلطیاں ایک صحیح نہیں کرتے تھے. لیکن ہندوستان میں چیف منسٹر بیہائنڈ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کو یا ولایت کو یا برطانیہ کو یا آسٹریلیا کو اور کینیڈا کو اور اٹلی کو اور فلاں. ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کے بارے میں درد ہے اور فکر ہے اور پریشانی ہے. ہم صرف پاکستان کی بات کریں, ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. ہمیں صرف پاکستان سے سروکار ہے. مجھے نہیں پتا کہ UK میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. پہلی بات, سو 2 wrongs don't make a right, خیر صاحب. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو تھا وہ پولیٹیکل وکٹم ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چودھری نثار صاحب کو لگایا, PMLN, بہت اچھی بات کی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جو چیئرپرسن ہیں PMLN سے ہیں, ہر چیز پہ سوال نہیں اٹھا رہے. میرا خیال ہے کہ قوم اور خاص طور پہ میڈیا اور سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو زیب دیتا ہے, اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ وہ کون سی مقدس گائے ہے جس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا رہا. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے, آپ کون سی مقدس گائے کی بات کریں؟ وہ اٹھائیں نا ہر چیز پر, جس چیز کے بارے میں میڈیا, جی نہیں, یہ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا کیا انسٹیٹیوشنز کی طرف اشارہ ہے؟ ہر چیز کے لیے اشارہ ہے, ہر چیز کے لیے اشارہ ہے. ویسے میں ایک سیکنڈ جی پلیز, میں 2-3 پوائنٹس تھے, تو وہ کیونکہ آپ نے اپنے بہت سارے پوائنٹس کر دیے, تو پھر ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہوتا. یہ جو کرپشن ہوتی ہے, یہ صرف معاشی اور اقتصادی نہیں ہوتی, یہ صرف رشوت ستانی نہیں ہوتی, سفارش نہیں ہوتی, اس میں ہر طرح کا پریشر ہوتا ہے. اب مثلا ایک جج تھے جن کا نام تھا جسٹس ڈوگر, وہ جب یوسپر پریٹینڈر بنے بیٹھے تھے تھرون کے اوپر, انہوں نے اپنی بیٹی کو مارکس دلوا کر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا. اس بدعنوانی کا کیا بنا؟ اب وہ کہاں ہے, وہ کیس کدھر ہے؟
रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज था ना, एक सेकंड वो अकेले जज नहीं थे, ये वो आप वैसी बातें कर रहे हैं जिनके वकील हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी रही बातें। छोड़े, क्या निकालती है इन बातों में? आप उन बातों के गिर्द घूमने के चक्कर में हैं, आप इससे बाहर निकल जाइए। कायरा साहब प्लीज प्लीज, मुझे भी थोड़ा सा हक है बात करने का। आप करिए। नहीं, हक तो सबको चुप हो जाना चाहिए था कि मैं तो इनके बारे में कह रही हूँ कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का केस था, तो वो वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी। फिर मैं कह रही हूँ कि ब्रेक हम ले लें तारा, नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं।